حسن سلوک وہ بچیاں جن کو زمین میں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ان کے اس نظام کا خاتمہ۔ لوگ کمزور آتے تھے مارکیٹ میں سودا بیچنے کے لیے، اطراف دیہات سے علاقوں سے، تو کتنی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ وہاں کا کوئی ظالم طاقتور قوت والا سامان اس سے خریدا اور پیسے دیے بغیر چل دیا کرتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر آپ اڑتے تھے، یہ ظالمانہ نظام ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، جس کا جو حق ہے اسے ملنا چاہیے۔ ایک موقع پر تو ایسا ہوا، حضور علیہ السلام نے چونکہ آپ مستقل اس پر لگے رہتے تھے، ایک شخص آیا، ایک بدو ایک دیہات سے، اس نے اپنا مال مارکیٹ میں لگایا۔ ایک شخص نے، ابو جہل نے مال لیا اور چلتا بنا، وہ بیچارہ پریشان۔ کسی نے اس کو بتا دیا کہ تم جاؤ محمد کے یہاں چلے جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ جانتے تھے کہ یا تو یہ ان کا ساتھ دیں گے یا ساتھ نہیں دیں گے تو ہمیں مزہ آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شخص گیا، حضور نے کہا چلو۔ آپ گئے، ابو جہل کے پاس گئے، اس نے دیکھتے ہی فوراً اندر گیا اور جو اس کا حساب تھا پورا حساب اس کو لا کر کے دے دیا۔ لوگوں نے کہا تو بہت بنتا ہے، آج تو تجھے کیا ہو گیا، تو نے کچھ بھی نہیں کہا۔ کہنے لگا تمہیں پتا نہیں، اگر میں ذرا سی بھی حرکت کرتا تو میرا خاتمہ ہو جاتا۔ مجھے دکھ رہا تھا کہ ننگی تلوار ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے اگر خبردار تو نے ذرا بھی کوئی بات کی تو تیرا خاتمہ کر دیا جائے۔ میرے دوستوں بزرگوں، ایک طرف وہ بھی تھے جنہوں نے فرشتوں کو دیکھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو نہیں جوڑا، وہ ابو جہل رہے۔ اور ایک وہ بھی بلال حبشی، عرب کے بھی رہنے والے نہیں ہیں، ایتھوپیا کے رہنے والے ہیں، غلام ہیں، غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیا ہے، حضور کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا ہے، دامن دل کو حضور سے وابستہ کر لیا ہے۔ جانتے ہو بلال کا مقام کتنا اونچا ہے؟ آج لوگ ابو جہل کے نام کو نہیں جانتے۔ ابو جہل کا نام ابو جہل نہیں ہے، یہ تو اس کو اس نام سے پکارا جاتا تھا۔ ابو جہل کو اسلام سے پہلے ابو الحکم کہا جاتا تھا۔ ابو الحکم یعنی یہ بڑی سمجھداری کی، بڑی دانش مندی کی، بڑی دانائی کی باتیں کرتا ہے، لیکن اسلام آنے کے بعد جب اس نے جہالتیں کی، جہالتیں بڑھتی چلی گئیں، تو کسی موقع پر حضور نے فرمایا یہ ابو الحکم نہیں ہے، یہ ابو جہل ہے، یہ جہالتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ابو جہل کا نام ہشام، عمرو ابن ہشام ہے، کوئی نہیں جانتا اس کا نام عمرو ابن ہشام ہے، لیکن حضرت بلال کے نام کو ساری دنیا جانتے ہیں۔ لوگ ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، لوگ ابو بکر کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، لوگ حضرت عمر کے نام پر اپنے بچوں کے نام پر رکھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن کوئی ابو جہل کے نام پر اپنا نام نہیں رکھتا۔ اور صرف یہی نہیں، ابو جہل کا نام کوئی نہیں رکھتا، جتنی بھی اقوام ہیں، جتنی قومیں ہیں، میں نے تو آج تک کسی شخص کا نام ابو جہل نہیں رکھا۔ بلال کا مقام اتنا اونچا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ سے وابستہ کر دیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس 13 سال میں اعلان نبوت کے بعد جب آپ نے صدا لگائی ہے، آپ کی مخالفتیں ہوئیں، آپ کے ساتھ دشمنیاں کی گئیں، لیکن جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے وہ کون ہے میرے دوستو؟ وہ آپ کے صحابہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 100 کے اندر اعلان فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں، سابقین اولین، چاہے وہ ہجرت کرنے والے ہوں یا ہجرت کرنے والوں کی مدد کرنے والے ہوں، چاہے وہ مکے سے جانے والے ہوں یا انصار مدینہ ہوں، اور اتنا ہی نہیں، وہ تمام لوگ بھی جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں اعلان فرمایا ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور دوسرا اعلان فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جنات تجری تحتها الانہار، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں، جنات، جنتیں بنا رکھی ہیں جن میں باغات ہیں، نہریں ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، ہر طرح کی آسائش اور نعمتیں ہیں، اور ہمیشہ جس آدمی کو یہ نعمتیں ملیں گی وہ ہمیشہ ان میں رہے گا۔ ذالک الفوز العظیم، کون رہے گا؟ صحابہ کرام، چاہے وہ حضرات انصار مدینہ ہوں یا مہاجرین مکہ ہوں، کوئی بھی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا اس کے ساتھ بھی اللہ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ہم اس کو بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، والذین اتبعوہم، وہ لوگ جو ان کی اتباع کریں۔ حضور نے جب اعلان کیا ہے میں یؤوینی، مجھے کون میرا ساتھ دے گا، کون اپنے لیے اپنا دل کشادہ کرے گا، اپنا گھر کشادہ کرے گا، اپنا در کشادہ کرے گا، بتاؤ کون میرا ساتھ دے گا؟ تو اگر آواز اٹھتی ہے سب سے پہلے تو وہ ابو بکر صدیق کی اٹھتی ہے، وہ حضرت عثمان ابن عفان کی اٹھتی ہے، وہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کی اٹھتی ہے، وہ حضرت زبیر ابن عوام کی اٹھتی ہے، وہ حضرت علی ابن ابی طالب کی اٹھتی ہے، وہ عمر ابن خطاب کی اٹھتی ہے۔ یہ آوازیں ہیں جو اٹھتی ہیں۔ رات و دن حضور کے صحابہ ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے، امام ابن ماجہ نے اپنی سنن کے اندر اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چہارم ارشاد فرماتے ہیں مجھے اندازہ تھا کہ عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوں گے۔ آپ کو میں نے بارہا کہتے ہوئے سنا ہے خرجت انا و ابو بکر و عمر، دخلت انا و ابو بکر و عمر، میں حضور فرماتے تھے میں فلاں جگہ گیا، میرے ساتھ ابو بکر تھے، میرے ساتھ عمر تھے، میں فلاں جگہ سے نکلا، میرے ساتھ ابو بکر تھے، میرے ساتھ عمر تھے، میں نے فلاں سے ملاقات کی، میرے ساتھ ابو بکر تھے، میرے ساتھ عمر تھے۔ مجھے اندازہ تھا اور یہی ہوا کہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے، ابو بکر صدیق دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت عمر دنیا سے تشریف لے گئے، اور وہ دونوں حضرات حضور کے پہلو میں آج بھی آرام فرمائے، آج بھی آرام فرمائے۔ نقطہ دانوں نے یہ نقطہ بھی اٹھایا ہے اور بتایا ہے کہ دیکھو انسان کی جسم میں مٹی کا جو حصہ شامل کیا جاتا ہے، ان دونوں حضرات میں جو خاک شامل تھی وہ وہی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں، کیونکہ حضور بھی روضہ اطہر میں آرام فرمائے ہیں، اور اسی جگہ آپ
آنکھ کے پہلو میں ابو بکر صدیق بھی آرام فرما ہے اور عمر بھی آرام فرما ہے۔ اس لیے ضرورت ہے میرے دوستوں اور بزرگوں کہ آج ہم حضرات صحابہ